अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक। मैं हूं जमील सुखेरा। नाज़रीन, बिलाखिर मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म का सफर लाहौर, जिसे उनके चाहने वालों ने घर वापसी के सफर का नाम दिया है, उसका आज आगाज हो गया है। मियां नवाज शरीफ की रैली पंजाब हाउस से शुरू हुई और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात से होती हुई फैजाबाद पहुंची और अब मरी रोड में दाखिल हो चुकी है और ये रैली कल जेहलम का रुख करेगी। रैली कितनी मुतासिर कुन थी, कितने लोग शरीक हुए और ये मुल्क की सियासत पर कैसे असरअंदाज होगी, इस पर तज्जिए जारी रहेंगे। ताहम बादियों नजर में ये एक मुतासिर कुन शो था और इससे मुस्लिम लीग नून को यकीनन सियासी फायदा पहुंचेगा। देखना होगा कि लाहौर पहुंचकर मियां नवाज शरीफ का यह काफिला क्या सूरत इख्तियार करता है। इसलिए इससे कबल इस हवाले से कोई पेश गोई कबल इस वक्त होगी। अगरचे ये बात तय है कि मुस्लिम लीग नून ने जारहाना सियासत करने का फैसला कर लिया है, ताहम आज मुस्लिम लीग नून का ज्यादातर फोकस इस्तकबालिया कैंप्स पर रहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हर इस्तकबाली कैंप पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल की गिरदान करते रहे। मियां साहब के हमरा सीनियर वज़रा की फौज भी मौजूद रही। ताहम वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने महज वजीर आजम को रुखसत करने पर ही इक्तफा किया। जनाब वजीर आजम साहब, आप भी अपने कायद के हमरा हो लेते, आप इस्लामाबाद में अकेले रहकर क्या करेंगे। आज जिस तरह मियां साहब वज़रा और सीनियर रहनुमाओं की फौज जफर मौज के साथ पंजाब हाउस से रवाना हुए, इसने तहरीक इंसाफ के 2 नवंबर के इस्लामाबाद लॉकडाउन के ऐलान की याद ताजा कर दी, जब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अपने अपने हलकों से लोग निकालने की बजाय बनी गाला में खान साहब को अपना दीदार ही करवाते रहे। लेकिन मियां साहब को इतना सियासी एडवांटेज जरूर मिला कि वो बगैर किसी रुकावट के अपना सफर जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस रैली को फ्लॉप शो करार दिया जाता रहा। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के तबसरे बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते से लगता है कि शायद मियां साहब ने कुछ देर कर दी है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी इस तमाम मंजरनामे से कुछ खास मुतासिर दिखाई नहीं देते, जबकि मुस्लिम लीग नून इस रैली के मकासद अभी तक वाज़े नहीं कर सकी। मियां साहब ये कहते रहे हैं कि उनकी नाअहली के पीछे साजिश है, जबकि मरियम नवाज ने GIT में पेशी के बाद इन साजिशी अनासिर को मुखातिब करते हुए कहा था कि वो उस वक्त से डरें जब नवाज शरीफ अवाम के पास चले जाएंगे। मियां साहब अवाम के पास तो चले गए, क्या अब इन साजिशी नासिर का नाम भी लेंगे या इसके लिए भी अब किसी मुनासिब वक्त का इंतजार है। इस रैली का आगाज कैसा था, ऑपोजिशन जमातें इस रैली को नाकाम क्यों समझती हैं, इस रैली से मुस्लिम लीग नून को कितना सियासी फायदा होगा और क्या मुस्लिम लीग नून इस रैली के इख्तिताम पर भी पावर शो जारी रखेगी, हम आज इसी पर बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे करवाता चलूं। PTI की नुमाइंदगी करेंगे एजाज चौधरी सर, लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं। नून लीग से हमें ज्वाइन किया है माइजा हमीद साहिबा ने इस्लामाबाद से, और कराची से हमारे साथ हैं नवाब अली वसान साहब, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एजाज चौधरी साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। आपके ख्याल में आज का जो पावर शो है नून लीग की जानिब से, पंजाब ने लाज रख ली है नवाज शरीफ की, एक सियासी पावर शो का आगाज समझ रहे हैं इसको आप? बहुत शुक्रिया जमील सुखेरा साहब। इस फ्लॉप शो को आप रैली कह रहे हैं और पावर शो कह रहे हैं, यानी सारा पटवार खाना, सारी पुलिस, सरकारी स्कूलों के असातिज़ा, सारे वज़ीरों की फौज जफर मौज और सारे वसाइल इस गरीब कौम के झोंक कर भी अगर आप 3.5-4 घंटे घर इंतज़ार करते हैं लोगों के जमा होने का और फिर 10-12 हज़ार लोग आप जमा कर सकें, तो मुझे ये बताइए ये कहाँ की रैली है, न जिसकी कोई हैत कज़ाई है, न जिसके मकासद मुतय्यन है। ये अलबत्ता आज बहुत ज़बरदस्त हुआ है कि नवाज शरीफ को उनके भांजे ने मरहब पहलवान करार दे दिया है, और तारीख के अंदर मरहब पहलवान वो था जिसने हज़रत अली करमल्ला वजह ने जहन्नम वासल किया था। तो वो मुझे समझ आई है आज कि ये इतनी माशाअल्लाह अक्लमंद और अहले दानिश की आदत है कि उन्हें यही नहीं पता कि मरहबी और अंतरी कौन थे और फितरत असदुल्लाही क्या थी। आज जिस चीज़ का सामना हुआ वो ये था कि 2 रोज़ पहले का नवाज शरीफ का बयान कि फैसला तो पहले ही हो चुका था, और आज उन्होंने जस्टिस एजाजुल हसन जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं उनके मुकदमात के ऊपर उनके ऊपर खुल के तनकीद की है। यानी अगर आपके अंदर कोई जुर्रत है तो सामने आए खुल के, आप आके कहें आप के कौन साजिश कर रहा है। कहते जी अदारा साजिश नहीं कर रहा, अफराद कर रहे हैं फौज में से।
عدلیہ کے اندر سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا شو بھی فلاپ ہے، اس کے مقاصد بھی متعین نہیں ہے. میں منع کرتا ہوں ان کو کہ خدا کا واسطہ ہے کوئی اسٹریٹجی نہیں غریب لوگوں کی، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جو پیسہ ہے نا، اعجاز چودھری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پٹوار خانہ ہے یہ، آج کا 10-12 ہزار لوگ ہیں بس اس ایک ریلی میں. اعجاز چودھری صاحب جو ہیں ان کو شوز کی عادت ہے. جو شوز ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں 10-12 ہزار کے. یہ ایک منتخب پرائم منسٹر ہیں اور وہ اپنی عوام کے پاس گئے ہیں. آپ پوچھیں نا منتخب. اور بھائی اگر آپ نے بولنا ہے تو آپ اپنا شوق پورا کر لیں، کیونکہ آپ کو تو اور کہیں موقع نہیں ملنا، تو نہ آپ کو اتنے لوگ ملنے ہیں، تو آپ ادھر ہی شوق پورا کر لیں بولنے کا. میں نے صرف ایک درخواست کر رہا ہوں. لیٹ می ٹاک. اگر آپ نہیں بات کرنے دیں گے تو میں چپ کر کے یہاں بیٹھی رہوں گی، لیکن میں بات نہیں کروں. سوری آپ کریں جی کریں. تھینک یو ویری مچ جی. تو شو تو انہوں نے دیکھے ہیں، اور شو ہم نے پچھلے ہفتے بھی بہت بڑا دیکھا ہے عمران خان صاحب کا، جس کے وہ مرکزی کردار رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ شو نہیں ہے، یہ ایک عوام کے اندر جانا ایک منتخب پرائم منسٹر کا ایک جمہوریت کا حسن ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ 10,000 بندہ نہیں ہے، یہ آن ریکارڈ 50,000 سے زیادہ بندے ہیں. اور کشمیر روڈ پہ ٹریفک جام ہو گیا ہے، اور ڈی چوک سے لے کے اب تک جو ہے 8 گھنٹے ہو گئے ہیں. پرائم منسٹر اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ نہیں پا رہے جہاں پہ انہوں نے خطاب کرنا تھا، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں 10 سے 12 ہزار بندہ ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ آنکھیں بند کر کے امین صاحبہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی توقعات سے زیادہ لوگوں نے رسپانس کیا ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں آپ کی توقعات سے زیادہ رسپانس کیا لوگوں نے. ہماری توقع دیکھیں جی، بالکل ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم جیلم تک پہنچ جائیں گے، لیکن ہماری توقعات سے زیادہ عوام کے دلوں میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی محبت ہے، اور وہ اسی محبت کو اور اسی جو ان کا جیالہ پن ہے وہ اپنا دکھانے کے لیے اور پرائم منسٹر کو ملنے کے لیے آئے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ٹھیک ہے پوائنٹ آف ویو آگے آپ کا. مائزہ امین صاحبہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آن ریکارڈ 50,000 سے زیادہ لوگ ہیں، آپ کی توقعات سے زیادہ رسپانس ملا ہے آپ کو. نواب علی وسان صاحب کیا کہیں گے؟ پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے فلاپ شو ہے، اور مائزہ امین صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری توقعات سے زیادہ لوگ نکلے ہیں نواز شریف کو اس ریلی میں جوائن کرنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی مجھے آج افسوس ہوا، یقین کریں کہ میں بھی اسلام آباد میں تھا اور میں بھی اس طرف گھوم رہا تھا. تو جس طریقے سے پنجاب ہاؤس سے نواز شریف صاحب نکلا ہے، جتنی لوگ لاکھوں کے تعداد میں، ہزاروں کے تعداد میں لوگ ادھر تھے، افسوس یہ ہوا کہ ادھر 100 سے زیادہ لوگ نہیں تھے پنجاب ہاؤس سے. ادھر سے جیسے نکلا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے سوچا تھا کہ نواز شریف نے بڑا نواز شریف صاحب نے میڈم میں آپ کی بات میں نہیں بولا، میں آپ کی بات میں نہیں بولا. بات تو آپ جھوٹ بول رہے ہو نا، ہم کیوں جھوٹ بولیں گے؟ آپ تو بولنے دو بھائی. دیکھیں سب سے بڑا کہ ہم نے سوچا تھا کہ نواز شریف صاحب نے بڑا کام کیا ہے، لوگ بس انتظار میں تھے جیسے نکلیں گے کہ لاکھوں کے تعداد میں، ہزاروں کے تعداد میں نکلیں گے. بڑا وسان صاحب تازہ رپورٹ دے رہے ہیں، آپ اسلام آباد سے ہو کے آئے ہیں. وسان صاحب اسلام آباد سے ہو کے تازہ رپورٹ دے رہے ہیں، کتنے لوگ تھے؟ میں بات تو کرنے دو. میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا، تو میرے سب سے بڑا کہ یہ باتیں کرنا، ابھی ڈسٹرب کرنے کی یہ ان کی عادت ہے. شو تو ان کا فلاپ ہو گیا، یہ باتیں تو بڑی کرتے ہیں کہ کیا جلوس تھا کہ اتنی رش تھی کہ نواز شریف پنڈی تک نہیں پہنچا. کیا تھا لوگ، کون سے دے لوگ تھے؟ یہ تو ہمارے جیسے ورکر بھی اتنا کر لیتے ہیں. ٹی وی اسکرین دیکھیں. نہیں ٹی وی اسکرین میں کیا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں. تو کیا کون سا جذبہ ہے عوام میں؟ نواز شریف صاحب نے جتنے کام کیے. نواب صاحب بتائیں تو صحیح ذرا، کیا دیکھیں آپ نے وہاں پہ؟ آپ اتنے غمزدہ ہیں، آپ جس طرح بتا رہے ہیں، تازہ رپورٹ ہے آپ کے پاس، آپ اسلام آباد سے ہو کے آ رہے ہیں، کیا دیکھا کیا آپ نے وہاں پہ؟ میں نے دیکھا 8 سے 10 ہزار لوگ تھے، اور 1100 گاڑیاں تھیں،
اور کچھ بھی نہیں تھا. یہ سرکاری رپورٹ ہے جو ایجنسی کی رپورٹ ہے. میں نے یہ اس طریقے سے اور اس سے زیادہ کوئی نہیں تھا. اچھا سب سے بڑی مجھے یہ بتایا جائے جمیل صاحب مجھے یہ بتایا جائے یہ جلوس یہ ریلی کس کے خلاف ہے یہ مجھے بتایا جائے. یہ کلیئر کریں نا. اتنے بہادر ہیں اتنے دلیر ہیں یہ کلیئر کر لیں نا کس کے خلاف ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں آپ کو کون سے سرکاری ذرائع نے بتایا کہ 1000 بسیں تھے یہ گاڑیاں. مجھے پتا ہے اگر آپ کی ہے کہ ظاہر ایکسپریس نیوز نے دیکھا ہوگا اس کی جو کیمرہ نے اس کو کور کیا ہوگا تو میں نے دیکھیں کچھ بھی کہیں کیا بھی کہیں آپ جو بھی کہیں چلائیں میرے خیال میں لوگ ہیں ہی نہیں ادھر. لوگ جتنا نواز شریف کو امیدیں تھی آپ کے پارٹی کو امیدیں ہاں یہ ضرور ہوا ہے یہ ضرور ہوا ہے. آپ کے 3-4 منسٹر جو ابھی نئے نوجوان آپ نے اٹھائے وہ ڈانس ضرور کر رہے ہیں. باقی ایسا اتنے لوگ نہیں ہیں کہ جتنا نہیں کہتے ہونا چاہیے. جو آپ کے لوگ 3-4 منسٹر وہ خوشی میں ہیں جذباتی ہیں. نواب صاحب ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے جو تازہ رپورٹس ہیں 10-12 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں ہیں وہاں پر. مائی صاحب پی ٹی آئی تو آپ کی مخالف پارٹی ہے چلیں ان کو تو آپ چھوڑیں. پیپلز پارٹی تو آپ کی کولیشن پارٹی ہے ان کی بات کو تو سیریس لیں آپ. بھائی میں کس طرح سیریس لوں میں کیپٹل ایڈمنسٹریشن اتھارٹی میں پارلیمنٹری سیکٹری ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں سرکاری ذرائع. مجھے بتا دیں سرکاری ذرائع کون سے ہیں. میں جو بتا رہی ہوں آپ کو 50,000 سے زیادہ بندہ ہے. میں سرکاری ذرائع بتا دیتی ہوں. وزیر اطلاعات کی انفارمیشن جو ہے منسٹری سے آپ کو فگر بتا دیتی ہوں. آپ کون سے ذرائع بتا رہے ہیں مجھے بھائی؟ ایک منٹ. آفیشیل ذرائع کون سے ہیں مجھے پتا ہے بھائی. میں بھی اسلام آباد میں ہوں. اسلام آباد کی رپورٹیں آتی ہیں سب کچھ آتا ہے. آفیشیل ذرائع کیا ہوتے ہیں؟ یہ سکرین دکھا رہی ہے نا مجھے 50,000 سے زائد بندہ ہے. مائزہ آپ صرف سکرینز دیکھ کر کہہ رہی ہیں. مائزہ آپ صرف سکرینز دیکھ کر کہہ رہی ہیں. یہ آپ کے پاس بھی کوئی ڈیجٹس ہیں. مائزہ مجھے یہ بتائیں ان کا اگر وہ ساری سرکاری مشنری چلیں ٹھیک ہے ایک منٹ نواب صاحب ایک منٹ چلیں ڈیجٹ سے آگے نکلتے ہیں. مائزہ آپ کو کیسے پتا سرکاری لوگ ہیں؟ مائزہ یہ بتائیں ڈیجٹ سے آگے نکلتے ہیں. 10,000 ہیں 12,000 ہیں 15,000 ہیں آپ کے مطابق 50,000 ہیں. جو پیپلز پارٹی جو پی ٹی آئی پوچھ رہی ہے کہ اس ریلی کا مقصد کیا ہے اس کا جواب دے مائزہ. اچھا پہلے تو میں ایک بات کرنا چاہوں گی پیپلز پارٹی کے بارے میں. ان کو تو اچھی طرح پتا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے جب ناکام جلسے ہوتے ہیں. انہوں نے دیکھے ہوں گے جو پنجاب میں انہوں نے جلسے کیے جب ان کے ہی لیڈر جو ہیں لاہور سے فیصلہ ابھی کرنے جا رہے ہیں جلسے. ابھی جلسے ہم نے نہیں کیے پنجاب میں. ابھی دیکھنا جلسے کیسے ہوتے ہیں. اور میڈیا والے بھی شرمسار تھے کیونکہ وہ 5,000 بندہ جو ہے صرف میڈیا کے وہ لوگ تھے. ادروائز عوام ہی اکٹھی نہیں ہوئی. یہ ان کا حال ہے کرپشن کا اور ناکامیوں کا کہ ان کے پاس جو ہے بندہ اکٹھا نہیں ہوتا. کرپشن تو ثابت آپ کے اوپر ہوئی ہے. اب آپ کو پریشانی اس بات کی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ شیر نکل آیا اور شیر کے ساتھ بہت سے زیادہ مائزہ میرے سوال کا جواب دے دینا. مائزہ میرے سوال کا جواب دے دے. مقاصد کیا ہے اس ریلی کے؟ اس سازش کو بے نقاب کیا جائے گا کہ نہیں؟ اداروں کی جمیل سکھیرا صاحب میں آؤں گا. مائزہ بتائیں مقاصد بتائیں نا. چلوں میں اداروں کی آپ نے بات جواب دے دوں. یہ کس تصادم کی بات کر رہے ہیں؟ نواب صاحب ایک منٹ دیں ذرا میں آتا ہوں آپ کے پاس. تو پرائم منسٹر نواز شریف نے تو پارلیمنٹ میں جو ہے پارلیمنٹ کو بالادست رکھا. سپریم کورٹ کے اندر آگے حاضر ہوتے رہے. جے آئی ٹی کے آگے حاضر ہوتے رہے. آئین اور قانون یہ ساری باتیں ماضی میں بھی ہوتی رہیں. جب تک نا اہلی نہیں ہوئی وزیر اعظم کی تب تک یہ ساری باتیں ہوتی رہیں. آج جس پاور شو کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس کے مقاصد کیا ہے؟ مریم نواز کی ٹویٹ یاد کریں. مریم نواز نے جے آئی ٹی کے باہر کہا تھا کہ اگر عوام کے پاس نواز شریف جائیں گے تو پھر سازشیں بے نقاب ہوگی. اب آگے ہیں عوام کے پاس. سازشیں بے نقاب ہوں گی یا نہیں ہوں گی مقاصد تو واضح کریں. ایک منتخب پرائم منسٹر جس کو
وداؤٹ اینی ریزن، وداؤٹ ایک اقامے پہ ڈسکوالیفائی کیا جائے، اگر وہ عوام کے پاس جاتا ہے تو اس میں کیا غلط کیا ہے؟ اس میں اداروں کا کہاں سے تصادم آ جاتا ہے؟ بھائی صاحب میرے سوال کا جواب تو دے دینا. عوامی رائٹ ہے نا، یہ تو بھائی صاحب میرے سوال کا جواب تو دے دینا. رائٹ ہے کہ وہ عوام میں جا سکتا ہے، وہ عوام کو مل سکتا ہے. تو آج اس نے کیا، اس میں اداروں کا کیا تصادم ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کیا ہو رہا ہے. مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ عوام کھڑی ہے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ، اور تکلیف ان کو یہ ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو کہ آج جو انہوں نے عوام دیکھی ہے، جو نمبرز دیکھے ہیں، اس سے یہ گھبرا گئے ہیں، اور جتنے نمبر زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں ان کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جائے گا. اگلے 2 دنوں میں آپ دیکھیے گا بکھلاہٹ ہو جائے گی. میں اب ذرا عرض کرتا ہوں، مائزہ ماشاءاللہ پارلیمنٹیرین ہیں اور 3 مرتبہ انہوں نے کہا ہے منتخب وزیر اعظم. میں مائزہ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، مائزہ وہ نااہل وزیر اعظم ہے، وہ چیف ایکیوزڈ ہے. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے میں عمران خان صاحب کے بارے میں بہت بڑے بڑے الفاظ استعمال کر سکتی ہوں، لیکن میں معظم معاشرے میں کوئی الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتی. آپ بات سن لیں تھوڑا، مطلب مہربانی. آپ پرائم منسٹر کے، میرے پرائم منسٹر کو مائزہ ایک منٹ نا، اعجاز چودھری صاحب کی بات بھی تو سنیں نا. اعجاز چودھری صاحب کی بات بھی تو سنیں. سڑکوں پہ دھکے کھا رہا ہے وہ کہاں کا پرائم منسٹر ہے؟ کارکن نے کہی اور ایم ایل اے نے کہی. جو سڑکوں پہ دھکے کھا رہا ہے وہ کہاں کا پرائم منسٹر ہے؟ مجھے یہ بتائیے. آپ اسے نہ کہیں کہ وہ پرائم منسٹر ہے، وہ پیناما کا چور ہے، اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ریفرنس بھیجا ہے نیب کی عدالت کے اندر. وہاں پر 2 ہفتے گزر گئے، آئندہ 4 ہفتے کے اندر وہ ٹیمپرنگ کے اندر، وہ فورجری کے اندر، وہ پرجری کے اندر، وہ منی لانڈرنگ کے اندر، چوری کرنے کے اندر، کرپشن کرنے کے اندر، حدیبیہ پیپر مل کے فراڈ کے اندر وہ پکڑا جانے والا ہے. آپ کہہ رہی ہیں منتخب وزیر اعظم ہے. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ یہ شیر نکل آیا ہے. مائزہ شیر آپ نے کہا نکل آیا ہے، تو شیر تو کہتے ہیں درندے کو. شیر جو ہے نا جب نکلتا ہے تو وہ درندہ ہوتا ہے، عوام کے اندر نہیں آنا چاہیے. اور میں لیکن آپ بات ہی نہیں سن رہی. مائزہ ایک منٹ، مائزہ پلیز، مائزہ ایک منٹ دیجئے، مائزہ ایک منٹ دیجئے. اعجاز چودھری صاحب، مائزہ سے میں کہتا ہوں مائزہ اس طرح تمہاری بات کچھ زیادہ سمجھ آئے گی، ویڈیو چلا دیں ابھی، آپ کی بات زیادہ سمجھ آئے گی. اچھا چلیں مائزہ ایک منٹ، مائزہ پلیز آگے بڑھتے ہیں نا. ان ڈیجٹ سے نکلیں پلیز، ان ڈیجٹ سے میں مان نکلیں. لیتا ہوں 50,000. چپ تو کرو، میں مان لیتا ہوں 50. چپ تو کرو. لاہور پہنچ کے کیا ہونے والا ہے اعجاز صاحب یہ بتائیں. 50,000 مان لیے، چپ تو کر دو. ہم کیوں ڈیجٹ سے نکلیں؟ مائزہ نہیں نہ نکلے، آپ نے 50,000 کہا ہے نا، مان لیا 50,000. 1 لاکھ لوگ ہیں، مان لیا. آگے بڑھے نا. اتنے لاؤ لشکر کے ساتھ اور اتنے سرکاری وسائل کے ساتھ اور اتنی بڑی باتوں کے ساتھ ٹوٹل 50,000 لوگ نکلنے چاہیے تھے. اچھا لاہور آگے کیا ہونے والا ہے اعجاز صاحب؟ اعجاز صاحب آگے بڑھے نا. اس سے اندازہ یہ آج ہوا ہے کہ دھاندلی ہوئی تھی. مجھے یقین ہو گیا ہے 4.5 سال تک صفر کارکردگی ہے، یہ یقین ہو گیا ہے. لوگوں کا یہ جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے نا، اس کو دیکھ کر یہ یقین ہو گیا کہ لوگوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو قبول کر لیا ہے. آپ لوگوں کی پریشانی دیکھ کر مجھے ٹھیک یقین ہے کہ آپ لوگوں کے آسان خطا ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. نواز شریف صاحب نے ابھی 9-10 گھنٹے ہو گئے ہیں، کوئی سپیچ بھی نہیں کی. اس طرح تو جو کارکنان ان کے ساتھ چل رہے ہیں قافلے کی صورت میں وہ تو تھک جائیں گے. نواز شریف صاحب نے ابھی تک کوئی ایک تقریر نہیں کی. واپس آتے ہیں بریک کے بعد اور مائزہ امیر صاحبہ سے اس کا جواب لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مائزہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، میں پلاننگ کا فقدان نظر آ رہا ہے. پہلے آپ نے موٹر وے سے آنا تھا، پھر جی ٹی روڈ کو کا انتخاب کیا. میری باری تھی جمیل صاحب. میں آتا ہوں آپ کے پاس. نواب صاحب ایک منٹ تو دینا. مائزہ سے اس کا جواب تو لینے دینا. پلاننگ کا فقدان نظر آ رہا ہے مائزہ. ابھی آج کا جو ٹارگٹ تھا وہ جیلم رکنے کا تھا. ہوٹل کی جو وہاں پر ایک نیا فرنیچر آیا، 311 نمبر کمرہ بک کیا گیا. وہاں پر نواز شریف صاحب نے رکنا تھا، لیکن آج پنڈی میں ہی رک رہے ہیں. کوئی پلاننگ کرنے والا نہیں ہے؟ بوکھلاہٹ کا اثر میں شکار میں یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں کہ جی ہوٹل میں نیا پتہ نہیں 311 کون سا کمرہ اور کون سے جو نیا فرنیچر آیا، یہ باتیں جو ہیں اگر کیا ایسا نہیں ہوا مائزہ؟ ایسا نہیں ہوا اصل تو سوچ نہیں، میں نہیں بلیو کرتی اس چیز میں. مائزہ پورا ہوٹل خالی کروایا گیا آج. جگہ مائزہ پورا ہوٹل خالی کروایا گیا، آپ نہیں مان رہی اس بات کو؟
ऑन रिकॉर्ड बात है ये। माइजा की मालूमात बड़ी अच्छा ये मैं एक मिनट आपके सवाल की तरफ आ रही हूँ। ये बात ये है कि देखें आपको जो कह रहे हैं कि लोगों का जो है डिले, क्या कहा आपने जी? जी मैंने सिर्फ ये अर्ज किया कि माइजा उस मंसूबाबंदी का हिस्सा नहीं है। अच्छा, और वो आपको कैसे पता है? आपके पास इल्म ही नहीं है? ये भी ज़राए ने 311 नंबर कमरे का पता ही नहीं है। कैसे आपने ज़राए में बताया? कैदी नंबर 311 का आपको पता ही नहीं है? भाई मुझे बताएं, आप अडयाला जेल में करीब से गुजर के जेल में आने चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अडयाला के करीब रहना चाहिए। आपको जरा ये भी आपको ज़राए ने बताया? आप बता रही हैं हमें, मैंने तो कहा आपको नहीं पता। आप मुझे बता रहे हैं, मैं तो नहीं बता रही आपको। आप मुझे कह रहे हैं ना मैं प्लानिंग का हिस्सा हूँ, आपको कमरे का भी पता है, आपको जेल का भी पता है, तो आप मुझे बता दें किसने आपको ज़राए ने बताया? मैं तो इसलिए समझ रहा हूँ कि एक ऐसा चीफ एक्यूज्ड एक मुझे यहाँ बंदा कह रहा है कि मैं समझ रहा हूँ, एक मुझे बंदा यहाँ पे कह रहा है कि मैंने ज़राए ने बताया, मुझे ये ज़राए बता देंगे तो मैं जरा थोड़ी क्लियर हो जाऊंगी। जी माइजा मुझे ये बताएं, चॉइस साहब एक मिनट दीजिए प्लीज। मनी लॉन्ड्रिंग आप फिर कल आके टीवी पे कह दें कि एक ज़राए ने बताया कि माइजा ये है, 4 फिर हफ्ते मैं के ये भी अंदर जाना है नैब के अदालत के अंदर रेफरेंस। एजाज चौधरी साहब केस से आगे मामला निकल गया है, नवाज शरीफ सड़कों पर आ गए हैं। मुझे माइजा से जवाब तो लेने है कि आपको ये सारा कुछ पहले बता देंगे क्योंकि इनको ज़राए ने बता दिया, इसलिए आप इनसे ही पूछ लें। हमें पहले ही पता था कि चौधरी साहब एक मिनट, माइजा मुझे इस बात का जवाब दें। आप लाखों लोग, लाखों कारकुनान आपके साथ हैं, उनके रहने का, खाने पीने का क्या इंतजाम किया? 50,000 लाखों नहीं है। माइजा ने कब कहा लाखों, उन्होंने कहा 50,000। बकौल उनके कह रहे हो ना, चौधरी जवाब तो लेने देना। मैंने आपको, आप तो मुझे 100 की बात कर रहे हैं, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बता रही हूँ। हम झूठ नहीं बोलते और स्क्रीन्स भी झूठ नहीं बोलती और आवाम भी झूठ नहीं बोलती। माइजा आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। जो है इमरान खान प्लीज मेरे सवाल का जवाब दे दें। आहिस्ता बाहर आ रहे हैं और आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। सच्ची बात तो माइजा ये है, प्लानिंग की बात कर रहे हैं। एजाज साहब प्लीज लेट हर स्पीक। ठीक है, आप बात जी माइजा। अच्छा, बात ये है कि जो जरा बात ये है कि देखें, हमने प्लानिंग की थी, लेकिन हमें पता नहीं था कि इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे, इतने ज़्यादा जाले आ जाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर की जो गाड़ी है वो रुकी हुई है एक ट्रैफिक जैम के अंदर। प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो अभी तकरीर भी करनी है और वो तकरीर जो है उसका वो वेट कर रहे हैं कि किसी तरह वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं ताकि वहां पे जाके वो तकरीर कर सकें। लेकिन अभी फिलहाल जो है लोग इतने ज्यादा हैं, जो है आवाम इतनी ज्यादा है कि उनकी गाड़ी रुकी है। माइजा जब तकरीर होगी, माइजा जब तकरीर होगी करेंगे। अच्छा माइजा मेरी बात तो सुन ले। जीटी रोड का और माइजा जब तकरीर होगी तो क्या नवाज शरीफ साजिशों से पर्दा उठाएंगे या ये कहेंगे कि लाहौर जाके बताऊंगा? नहीं, पहले उस सवाल का पहला सवाल पहला सवाल ये था कि जीटी रोड से क्यों नहीं गए, जीटी रोड से क्यों गए, मोटरवे से क्यों नहीं गए? देखिए प्राइम मिनिस्टर का आपको पता है कि ह्यूज सिक्योरिटी रिस्क है और ह्यूज सिक्योरिटी रिस्क होता है जब, तो फिर प्लान भी चेंज होता है और इसलिए जो है बड़ा ख्याल करना ठीक है। मान लिया माइजा, मान लिया आपकी ये बात। आप आ गए हैं ना जीटी रोड पे, तो आप आ गए हैं ना जीटी रोड पर। आप मुझे ये बताएं कारकुनान के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जो लाखों का काफिला है आपका, रात वहाँ कहाँ स्टे करनी है उन्होंने, खाने पीने का क्या इंतजाम है उसका? और नवाज शरीफ साहब तो जेल की पिंडी में रुके, कहाँ से बताएगी? क्या इसको क्या पता? माइजा जवाब दीजिए। इसको क्या पता? ये तो तमीज है, ये तो तरीका है इनकी पार्टी का। मतलब मैं इसके आप प्लीज इनसे पूछ लें। नहीं वसान साहब, ये तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज तमीज के दायरे में रहकर बात करें। I can't talk like this. आप इनसे पूछ लें। हमने कौन सी ऐसी बात की? हमने क्या पूछा? हमने तो ये पूछा था इसको, मैंने कहा इसको क्या पता कि काट नहीं इसको ना कहें आप, नवाब साहब इस तरह ना करें ना आप। यही नहीं है ना, आप जनाब से बात करें ना। तो टीवी पे देख रही है ना, वो तो शायद दूसरे लोग कमेटी के बनाए हैं ना, तो वो देख रहे हैं ना। फरमाए। हाँ तो आपको कैसे, आपको भी ज़राया ने बताया हम कमेटी का? जावेद साहब मैं बात कर लूं? नवाब साहब जमील सुखेरा आप बात करें। आप जमील सुखेरा साहब, वो भाई कह दिया आपको माइजा ने, अब तो प्यार से बात कर ले। मेरी बहन है भाई, मेरी बहन है। मैं कहती हूँ एक तमीज के दायरे में रहना चाहिए इंसान को। नहीं मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, मेरी बहन है, कोई ऐसा इश्यू नहीं। सियासत में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि। अच्छा नवाब जमील साहब मैं थोड़ा सा बताऊं? बताएं। जमील साहब
जी वो प्लानिंग जमील कमेटी का साहब हिस्सा थे। जमील साहब सबसे पहले कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करप्शन और ये इन्होंने बताया सबसे बड़ा ये सबके सामने है, चोरी किसकी पकड़ी गई है, कौन है, क्या है। मेरा क्वेश्चन एक है इनसे, ये जो चौधरी निसार साहब ने ये बताया है, चार लोगों को पता है जो पाकिस्तान रेड जोन में चल रहा है, कम से कम खुदा रहा ये तो कौम को बताएं क्या हो रहा है इस मुल्क में, अचानक क्या हो गया, इनको पता है और इनके दोस्तों को पता है, बाकी किसी को पता नहीं है। ये कैसे, ये बताएं ना, पार्लियामेंट में बताएं, ऑन ब्रीफ दे दे हमें बताएं। चौधरी निसार ने ये जो बातें की हैं, उनके जो सीएम है उन्होंने बातें की हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है यही की है ना, तो नहीं उन्होंने ये कहा है कि 4 लोग हम हैं जो हमें पता है। देखिए यही तो बात की है, और कौन सी यही तो की है ना मेरी बहन, यही तो कहा है ना उन्होंने, ये कहा है कि मुझे बताएं क्या बातें ये की हैं, बातें ये की हैं कि बातें ये की हैं कि हमें 4 लोगों को पता है कि मुल्क कितने खतरात से गुजर रहा है। चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दे रहे हैं नवाज साहब। ठीक है, मुझे आप इजाज़त चौधरी साहब आप बताएं, मुझे लाहौर जब पहुंचेगी रैली, उन्होंने ये कह दिया तो इसमें क्या गलत कह दिया उन्होंने? देखिए भाई साहब सवाल तो अब देखिए सवाल मैं भी पूछ रहा हूँ आपसे, सवाल पीपल्स पार्टी के भी हैं, सवाल पीटीआई के भी हैं। मुझे समझ नहीं आ रही ना, इदारे तसादुम में हैं, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो चुके हैं, एक प्राइम मिनिस्टर जिसको जो है गलत तरीके से डिस्क्वालीफाई किया गया, वो जो है अपनी आवाम के पास गया है, जमहूरियत जो है फुल स्विंग में है, आवाम जो है वो मुत्तहिद है, अल्लाह का देखो करिश्मा। जमील साहब आज देखो इनको भुट्टो साहब भी याद आ रहा है, आज देखो यूसुफ रजा गिलानी भी याद आ रहा है, और बड़ी ये इनका और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब का भी याद आ रही है, जो इनके खिलाफ हुकूमतों के खिलाफ प्लानिंग करते थे, और खुद जब फंसे हैं तो फिर इनको पता चल रहा है कि कैसे क्या होता है। ये कुदरत का इजाज़ साहब आपको इदारों में तसादुम नजर आ रहा है फ्यूचर में? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर 2 अदारे ऐसे हैं यहाँ पे कोई जो आजाद अदलिया और पाक फौज, आजाद अदलिया जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर रही है और एन आइन कानून और प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, और इजाज़ चौधरी साहब को सुन लें प्लीज, बारी बारी बात करना, इस तरह क्या समझ आएगा? ये जो अदलिया है वो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है और आजाद अदलिया है, और नवाज शरीफ ने मुतअद्दिद दफा, बल्कि मैं 20 मरतबा कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करेंगे, लेकिन आज सारा दिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उन्होंने तनकीद किया, उसकी धज्जियां उड़ाई हैं, वो अकामा दिखाते रहे हैं, वो चोरी का सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, वो चोरी करने के लिए पैसा और चोरी का पैसा बैंक में जमा कराने के लिए अकामा रखते हैं, फिर अगर कोई पकड़ने जाए तो वो बैंक दिखा देता है कि ये पाकिस्तानी नहीं है, ये यूएई के अकामा होल्डर हैं, वो अकामा इनके वज़रा दिखाते रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो यानी आज का ये सारा शो है, इसका कोई मकसद इसके अलावा नहीं है, ये दूसरों को तनकीद का निशाना बनाया करते थे, कंटेनर पे चढ़ गए हैं, ये जलसा कर रहे हैं, जुलूस। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, माज़ा साहिबा से ये पूछेंगे कितने दिन की एक्सरसाइज है, लाहौर कब पहुंचेंगे नवाज शरीफ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। भाई साहब, मियां साहब कहते होते थे कंटेनर की सियासत को हम नहीं मानते, इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, आज फिर मियां साहब कंटेनर पर नजर आ रहे हैं। नहीं, कंटेनर में तो नहीं है, तो गाड़ी के अंदर है। भाई साहब इस तरह ना करे, ना आपको 311 नंबर कमरे का पता है, ना आपको नए फर्नीचर का पता है, ना आपको ये पता है कि जेल में रहना था, ना आपको ये पता है कि वो गाड़ी में जा रहे हैं कि कंटेनर में। वो कंटेनर पे नहीं है, वो गाड़ी पे हैं, और उन्होंने इंशाल्लाह जाके स्टेज पे जो है वो तकरीर करनी है। हम तो कंटेनर की सियासत में तो भी नहीं। माइजा आपको ये नहीं पता कि कंटेनर भी साथ साथ चल रहा है? थोड़ी देर के लिए नवाज शरीफ उसमें भी गए थे, आपको ये नहीं पता है? कंटेनर साथ साथ चल रहा है, कंटेनर साथ साथ चल रहा है, और लेकिन प्राइम मिनिस्टर कंटेनर की सियासत नहीं कर रहे। तो कंटेनर की सियासत और होती क्या? एक्स प्राइम मिनिस्टर जमील साहब होती क्या? नवाज शरीफ साहब गुस्से में है, गाड़ी से नहीं निकल रहे, जो कंटेनर खड़ा करके पार्लियामेंट के आगे और आवाम को रोक दे पार्लियामेंट में जाने से, और पार्लियामेंट पे अटैक करें,
سپریم کورٹ پہ اٹیک کریں, سپریم کورٹ کے اوپر نہیں کیا جو آپ نے کیا تھا 97 میں. کہتے ہیں کنٹینر کی سیاست, یہ ہوتی ہے کنٹینر کی سیاست. اب آپ کو سمجھ آتی ہے کنٹینر کی سیاست. اعجاز صاحب وہ گاڑی میں ہے, اعجاز صاحب گاڑی میں ہے میاں صاحب, وہ خان صاحب کی طرح کنٹینر پر نہیں ہے, یہ فرق ہے. ہاں بالکل, یہ بات صحیح ہے, ڈرتے ہوئے نکلتے نہیں ہیں نا جی. وزیر اعظم شیر جو نکل آیا ہے تو شیر تو درندہ ہوتا ہے. صاحب تو بنی غالہ سے نہیں نکلے ڈرتے ہوئے, اس کے بعد جو ہے وہ چھپے رہے وہ نتھیا گلی میں, کیونکہ ہماری تو آپ بات ہی نہ کریں, آپ تو سنیں آپ شیر کی بات کریں, ہماری نہ کریں. شیر کیوں نہیں نکل رہا باہر؟ لوگ سوال کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے جلوس کا جلوس نکل گیا. اچھا ویسے مائزہ یہ سوال تو میں بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, 10 سے 11 گھنٹے ہو گئے, صبح 12 بجے پنجاب ہاؤس سے نکلے نواز شریف, ابھی تک کوئی ایک تقریر نہیں کی انہوں نے, اس کی کیا وجہ ہے؟ آتی نہیں ہے کرنی تقریر اسے, غصے میں ہے, غصے میں ہے. 2 تقریریں تو مس کر رہے ہیں, وہ راستہ گزر گیا ہے جہاں سے 2 تقریریں کرنی تھی, وہ سارا گزر گیا ہے راستہ. پھنسے ہوئے ہیں, اور اگر کدھر پھنسے ہوئے ہیں, کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ ٹریفک جیم میں پھنسے, کون سا ٹریفک جیم؟ یعنی ساری سرکار آپ کے ساتھ ہے, ساری پولیس آپ کے ساتھ ہے, اس کے بعد ٹریفک کا کون سا جیم لگ گیا؟ ٹریفک کو تو جیم آپ نے خود لگایا ہوا ہے, تو نہیں کرنی, جہاں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. ٹریفک ساری انتظامیہ, ساری حکومت ساتھ لے کر ٹریفک کو جیم لگا ہوا ہے. مشینری کیا کرے گی جب عوام کا سمندر کون سا سمندر؟ ٹریفک مائزہ مجھے یہ بتائیں, مائزہ میری بات سنیں, مائزہ ایک منٹ, مائزہ بات تو سنیں نا. یہ جو لانگ مارچ کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے نا, یہ ایک بالٹی کی طرح ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو جوائن کرتے رہتے ہیں, پھر پیچھے سے لوگ آپ کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں بھی چلے جاتے ہیں. ایک پوری پلاننگ کے ساتھ لانگ مارچ کیا جاتا ہے. نواز شریف صاحب ابھی تک 1 منٹ کے لیے وہ گاڑی کی چھت پہ بھی نہیں آئے. لیڈر بنے نا, قائد بنے نا, آپ ورکر کا پیٹ بھوکا ہو نا, لیکن وہ قائد کی ایک بات سن لے تو وہ اس کے ساتھ آگے چلنے کو بھی تیار ہوتا ہے, فریش ہو جاتا ہے. وہ تو قائد ہو تو تازہ نا جی, وہ کدھر کا قائد ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں شیر ہے, اسی چیز شیر کا تو درندہ انتظار ہوتا کریں. ہے. ورکرز اور پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے ایڈریس کرنا چاہتے ہیں, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جب ایک ہجوم کے اندر گاڑی ان کی پھنسی ہوئی ہے تو وہ کون سا ہجوم؟ تو وہ اسی ہجوم میں گاڑی کی چھت پہ آ جائے نا, سن روف کھولے, وہاں سے نکلے. عمران خان صاحب کی ریلی آپ نے کور جی نواب صاحب, جس میں جو ہے پیچھے سے لوگ چلے جاتے ہیں اور آگے لوگ جو ہے جو صرف 4-5 لیڈر ہوتے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جیسے, جو 250 لوگ شہید ہو گئے پھر بھی محترمہ نکلی, سڑک پہ نکلی اور آگے بڑھی. یہ تو گاڑی سے نہیں نکلا تو کیا لوگوں کی خدمت کرے گا, لوگوں کو کیا کرے گا؟ یہ کوئی پیر ہے جو لوگوں کو دیدار کرا رہا ہے؟ سنیں تو صحیح نا, یہ غصے میں بھائی نواب صاحب کی بات بھی سن لینا. کسی کو ہاتھ نہیں ہلایا, یہ تو ہاتھ نہیں ہلایا. ایک عورت ہو کے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب نکلی تھی, آپ کو پتا ہے کہ 30 لاکھ لوگ نکلے تھے اور اٹیک ہوا, 250 ورکر شہید ہوئے, پھر بھی وہ نکلی سڑکوں پہ. اس کو تو کچھ نہیں ہوا, یہ تو ایسے ہی چل رہا ہے. اگر اس کے اللہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا ہو نا, یہ تو گھر سے باہر نہ نکلے, ایسا لیڈر ہے نواز شریف. لیڈر میرے سے سوال کرنا ہے, بھٹو صاحبہ جیسے, بلاول میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں صاحب جیسے. بھائی صاحب سوال آ رہا ہے آپ کے لیے اعجاز چودھری صاحب کی جانب سے. وہ بھی عوامی لیڈر تھی, عوام کے ووٹ سے آئی تھی, یہ بھی عوام کے ووٹ سے آئے ہیں. میرا سوال تو سن لیں, میرا سوال سن لیں. یہ کیوں کہا نواز شریف کو کہ یہ مرحب پہلوان ہے, یہ کیوں کہا ہے؟ میرا آپ سوال میرا جواب تو دے دینا بھائی. آپ نے مرحب پہلوان کیوں کہا نواز شریف؟ اچھا سوال پہ سوال, الزام پہ الزام, کون سی سیاست ہو رہی ہے مائزہ, مجھے یہ تو بتا. جاتے الیکشن کمیشن میں کیوں نہیں جاتے؟ اشتہاری قرار دے دیے گئے ہیں, ان کو چاہیے نا قانون کے سامنے پیش ہوئے. آپ تو اعلان کر رہے تھے سپریم کورٹ کا فیصلہ مانیں گے, اب کیوں سڑکوں پہ روتے پھر رہے ہیں؟ بن گئی ہے ایتھکس کی, مورالٹی میں بھی ایشو آ گیا کہ یہ پہلوان جو ہیں یہ سڑکوں پہ کیوں روتے پھر رہے ہیں؟ تو 1 ہفتہ ہو گیا, اس کا جواب نہیں دیا جا رہا. میں کیا کہہ رہا ہوں, میری بات کا تو جواب دے دیں. اس کو مرحب پہلوان کیوں نہیں دینا جواب اعجاز صاحب, آج نہیں دینا مائزہ نے جواب. میں آپ کو بتا رہا ہوں, مائزہ سے میں نے اتنے سوال پوچھے, میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا مائزہ نے. دوسرے لوگ جو ہیں اکاؤنٹیبل ہیں. ویسے نا مجھے بڑے افسوس سے ایک بات کہنا پڑ رہی ہے کہ میں نے مائزہ سے درخواست کی تھی کہ بات سن لیں.
لیکن انہوں نے بات نہیں سنی. میں مذمت کرتا ہوں جاوید مرتضی عباسی جو ڈپٹی اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی کا, اس نے تقریر کرتے ہوئے عمران خان کو دھمکی دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے بہت ہی غلط روایت قائم کی ہے. کیا دھمکی دی ہے؟ دوبارہ شیئر کریں. میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جہاں عمران خان ملے اس کو ٹھوک دو. تو میں یہ کہتا ہوں, میں مذمت کرتا ہوں جاوید مرتضی عباسی کی اس بات کی, اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ اپنے الفاظ واپس نہیں لے گا تو ہم قانونی چارہ جوئی کرنے کا حق رکھتے ہیں. کھلے میدان کے اندر یہ تقریر کرنا اور دھمکی دینا یہ ایک جرم ہے, ایک نیا جرم جو ہے پی ایم ایل این کے لوگوں نے کر دیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم عدالت کے پاس بھی جائیں گے اور تھانے میں بھی جا کے پرچہ درج کرائیں گے. پہلے اپنے پرچے کا تو کچھ کر دیں. آپ کو اشتہاری قرار دیا ہوا ہے ٹیررزم کورٹ میں. دیکھیں آپ کی حکومت ہے, میں یہ تو نئی انفارمیشن شیئر کر دیا. میں تو یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا. اگر آپ کے اندر ہمت ہے اپنی پولیس کو بھیجیں, وہ مجھے پتہ سے اگر میں اشتہاری ہوں تو آپ جی نواب صاحب اسپیکر جو ہے وہ لوگوں کو دھمکیاں دے رہا ہے قتل کی, دھمکیاں دینا جرم ہے. اچھا بھائی صاحب مجھے یہ بتائیں, اعجاز صاحب ایک منٹ, اعجاز صاحب نواب صاحب ایک منٹ, کس کے خلاف یہ ریلی جا رہی ہے یہ مجھے پوچھ لیتے ہیں, یہ بھی پوچھ لیتے ہیں, یہ شہباز شریف کے خلاف یہ بھی پوچھ لیتے ہیں, یہ بھی پوچھ لیتے ہیں نواب صاحب. نواب صاحب اعجاز صاحب ایک منٹ, ایک منٹ. بھائی صاحب مجھے یہ بتائیں, لاہور جب قافلہ پہنچے گا نواز شریف کا تو اس کی ٹیل کہاں ہوگی, دم کہاں ہوگی اس قافلے کی؟ مائزہ جب یہ قافلہ لاہور پہنچے گا تو اس کی ٹیل کہاں ہوگی, دم کہاں تک ہوگی اس کی؟ دم ہوگی نہیں, دم کٹی کچھ بھی نہیں ہوگا. جواب تو نہیں دینا اعجاز صاحب. نہیں ہوگا. ابھی میرا خیال ہے آپ کے سونے کا ٹائم ہو گیا, آپ خوابیں اس وقت دیکھا کریں. بھائی صاحب میرے سوال کا جواب تو دے دینا. کہاں ہوگی؟ سکھیرا صاحب پوچھ رہے ہیں کہ دم کہاں پہ ہوگی. جس طرح کا رش لگ رہا ہے اور جس طرح کا بھائی صاحب گجرانوالہ تک ہوگی ٹیل اس قافلے کی جب لاہور پہنچے گا؟ کوئی لوگ نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. سرکاری پروٹوکول رانا ثناءاللہ کیسے گھوم رہا ہے جیسے ڈاکو نہیں گھومتے, اس طریقے سے گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے نواب علی وسام صاحب, مائزہ صاحب, اعجاز چوہدری صاحب, مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ہو گیا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. یہ آج